الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کے پہلے رکوع سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ نے ابتدائی 3 آیات سماعت بھی فرمائیں اور یہ بورڈ پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ سورہ یوسف قرآن مجید کے 12ویں اور 13ویں پارے میں وارد ہوئی ہے۔ یہ 111 آیات پر مشتمل ہے اور 12 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ بڑی منفرد ہے۔ شاید اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی اور سورت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس میں از اول تا آخر صرف ایک ہی نبی کا واقعہ ہے اور پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے، اپنی تمام جزیات کو چھوڑ کر جو بھی ایک تفصیلات ہو سکتی ہیں ہدایت کے اعتبار سے، وہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں اس ایک ہی صورت میں بیان ہو گئیں۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 مقام پر حضرت یوسف کے نام کا تذکرہ کہیں آئے گا، باقی ان کی داستان کے حوالے سے آپ کو شاید پورے قرآن مجید میں اور کہیں ذکر نہ ملے ان کا۔ اس کے قریب ترین اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورۃ طٰہٰ ہے کہ جس میں پھر کافی شرح و بسط کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، لیکن جن تفصیلات کے ساتھ ایک ہی مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، یہ کہیں اور کسی اور نبی کے لیے آپ کو اس انداز سے نہیں ملے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ کلاس اصل میں تعلیم القرآن یا تعلیم ہے سورہ یوسف کی جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان دوستوں کو شاید زیادہ ان کے لیے مفید ہوگی جنہوں نے عربی کی کچھ نہ کچھ شد بدھ حاصل کر لی ہوئی ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس کو ہم 3-4 حصوں میں پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ کو۔ پہلے تو اس کا جو مقام ہے مصحف کے اندر، میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ آخر اتنی شرح کے ساتھ مکے کے اندر یہ صورت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وارد ہو رہی ہے تو اس کا کیا کوئی مماثلت سیرت محمدی کے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہ کون کون سے پہلو ہیں اس سورہ مبارکہ کے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ اور یقیناً بہت سارے مماثلت کے جب میں لکھوں گا اور آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ڈیٹو کاپی کے طور پہ چل رہی ہے حضرت یوسف کی سیرت کے ساتھ ساتھ۔ تو گویا اس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں کہ جیسے جیسے حالات آپ کی زندگی میں بھی ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آئے تھے، اور بالآخر جس مقام و مرتبے تک اور جس اقتدار تک فائز ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، گویا اس پوری صورت کے اندر یہ نوید بھی موجود ہے کہ حضور آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بھی الٹیمیٹ انجام انشاءاللہ وہاں جا کر ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور اندر ہی اندر وہ تھریٹس مکے والوں کے لیے بھی موجود تھے اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ جو اس کہانی کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ برادران یوسف کے لیے جو تھریٹس تھے
وہ تھریڈس اگر مکے والے بھی بین السطور اس مضمون کو سمجھ سکیں تو وہ تھریڈس ان کے لیے بھی موجود ہیں. تو پہلی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ مقام مصحف کے اندر اس کا کیا ہے، یہ کہاں وارد ہوئی ہے، اور نمبر 2 پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کی مماثلت. تیسرے لیول پہ اس پورے رکوع کا ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں گے سو دیٹ کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے جو گرامر پڑھی تھی، کیونکہ عربی زبان کو یہ یعنی فضیلت حاصل ہے کہ اس کی باقیوں کی تو گرامرز کسی اور انداز سے بنی، اس کی گرامر ساری کی ساری قرآن مجید سے ڈیڈیوس ہوئی، اخذ کی گئی ہے قرآن مجید سے. تو اس کی اپلیکیشن آپ کو 100% وہاں ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئے گی کہ ہاں ہم نے جو وقت لگایا تھا اس پر وہ وقت آج ہمیں بینیفٹ دے رہا ہے. پھر عربی زبان کے اعجاز کے حوالے سے ہم اس کی ایک لغت کی بحث بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جیسے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک لفظ اونٹ کے لیے بعیر کا لفظ استعمال ہوا کہ برادران یوسف جب قحط کے دنوں میں غلہ لینے جاتے ہیں مصر میں تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو کہ وہ حمل و بعیر، ایک اونٹ بھرا ہوا لدا ہوا لائیں گے. تو ہمارے عربی کے دوست سب جانتے ہیں کہ بعیر کا لفظ اونٹ کے لیے ہے تو جمل بھی اونٹ ہے، ناکا بھی اونٹ ہے، ابل بھی اونٹ ہے. یعنی اونٹ کے لیے عربوں کے ہاں کوئی 10 یا 20 لفظ موجود ہیں. تو ایگزیکٹلی یہاں قرآن مجید نے بعیر کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور اس کے اور مترادفات قرآن مجید نے استعمال کیے ہوئے ہیں. کہیں ابل بھی استعمال کیا، کہیں جمل بھی شاید استعمال کیا، کہیں ناکا بھی استعمال کیا. حضرت صالح کی اونٹنی کے لیے ناکا کا لفظ استعمال ہوا. تو یہاں بعیر کا لفظ کیوں استعمال ہوا، ناکا کیوں نہیں استعمال ہوا، ابل کیوں نہیں استعمال ہوا؟ تو کمپیریزن میں آپ کو قرآن مجید کے وہ تمام الفاظ بھی مترادفات کے طور پر آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ جو اس بعیر کے مترادف کے طور پر قرآن مجید نے اور یوز کیے. ایگزیکٹلی اس لفظ کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی مطلب کہ بعیر جو ہے وہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں جو مال برداری کا کام کر سکے. ظاہر ہے اس اونٹ نے فلسطین تک آنا تھا مصر سے اور سامان کے ساتھ لدا ہوا آنا تھا، تو کوئی بچہ یا بوڑھا اونٹ یا کمزور اونٹ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کوئی ابل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کوئی ناکا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ بعیر کا لفظ استعمال. تو ایسے مترادفات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. اور اس ورڈ کے جو یہاں استعمال ہوا سورہ مبارکہ کے اندر، اس کے جو ڈکشنری میننگز ہیں، جو لغت اس کے معنی بتاتی ہے، وہ معنی بھی آپ کے سامنے آئے گا. اور پھر انشاءاللہ ہمیں اس کا ایک رواں ترجمہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں، اس میں ہماری سپیڈ یقیناً کم ہو جائے گی اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. تو یہ ایک صورت، میری یہ خواہش تھی کہ ہم کوئی بھی ایک صورت ان مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ اگر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے اپنے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ باقی قرآن مجید آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. قرآن مجید کے حوالے سے 3-4 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ قرآن مجید خود ہے کیا، ہم قرآن مجید کو کیا سمجھتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے نمبر 1 یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم اللہ کا رسول اور اللہ کا عبد تسلیم کرتے ہیں، عبدہ و رسولہ، اس عبد اور اس رسول کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل لے کر نازل ہوئے. تو قرآن مجید کے بارے میں ہمارا موٹا سا عقیدہ یہ ہے ایک لائن کے اندر کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر نازل ہوئے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کی مختلف تقسیمات ہیں جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے. جیسے بھی میں نے کہا یہ بورڈ پر آپ کے سامنے 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک آیت ہو گئی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ دوسری آیت ہو گئی. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ تیسری آیت ہو گئی. تو یہ 3 آیات ہیں. گویا قرآن مجید کی ایک تقسیم جو ہے
وہ ہے آیات کی تقسیم. جیسے ہم نے کہا کہ سورہ یوسف جو ہے یہ 111 آیات پر مشتمل ہے. یہ آیات کی سورہ عصر والعصر ایک آیت ہے. پہلا پارہ سورہ بقرہ الف لام میم ایک آیت ہے. یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پوری آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں جی اب یہ ایک آیت ہوئی ہے؟ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیت نسبتاً چھوٹی ہے، دوسری تھوڑی سی بڑی ہے، تیسری اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید ان دونوں آیات کے مجموعے سے بڑی ہے. تو یہ تقسیم امت مسلمہ کو اور نوع انسانی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معلوم ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ توقیفی امر ہے، یعنی اس میں کسی اور کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کے اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معلوم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کو ایک آیت کہا تو امت اس بات کی پابند ہے کہ وہ مانے کہ الف لام میم ایک آیت ہے، والعصر ایک آیت ہے. پوری آیت الکرسی پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب ایک آیت مکمل ہوئی تو ہم اسی بات کو تسلیم کریں گے کہ اب یہ ایک آیت مکمل ہوئی. تو یہ پہلی تقسیم ہے آیات کی تقسیم جو توقیفی امر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہمیں معلوم ہوا. دوسری تقسیم اس کی جو ہے وہ ہے سورتوں کی تقسیم. سورت کی تقسیم بھی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی معلوم ہوئی، تو گویا یہ بھی توقیفی امر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ تین آیات کے بعد حضور نے فرما دیا آیت سورت مکمل ہو گئی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. حضور نے فرما دیا تین آیات کے بعد کہ سورت مکمل ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تین آیات پر حضور نے فرما دیا سورت مکمل ہو گئی تو ہم مانیں گے کہ یہ سورت مکمل ہو گئی. الف لام میم سے لے کر آخری آیت تک 286ویں آیت پر جا کر حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اب مکمل ہوئی ہے تو ہم تسلیم کریں گے کہ سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے. سورہ یوسف 111 آیات پر حضور نے فرمایا کہ یہ اب سورت مکمل ہوئی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے کہ یہ 111 آیات ہیں سورہ یوسف کے اندر. یہ دوسرا توقیفی امر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معلوم ہوا، ادروائز کوئی ذریعہ نہیں تھا ہمارے پاس. تیسری اس کی جو تقسیم ہے وہ ہے منزلوں کی تقسیم. منازل یا حزب کی تقسیم اس کو ہم کہتے ہیں. یہ بھی توقیفی امر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معلوم ہوا امت کو. قرآن مجید 7 منزلوں پر مشتمل ہے. پہلی 3 سورہ فاتحہ کو آپ بیچ میں سے مائنس کر دیں، سورہ فاتحہ کی حیثیت یوں سمجھنے کہ وہ قرآن مجید کے دیباچے کی ہے، وہ پریفیس آف دا قرآن ہے. اب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء حضور نے فرمایا کہ یہ ایک منزل مکمل ہو گئی. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ 5 سورتوں پر مشتمل یہ دوسرا حزب، یہ دوسری منزل مکمل ہو گئی تو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ دوسری منزل مکمل ہو گئی. اگلی 7 آیات پر مشتمل 7 سورتوں پر مشتمل حضور نے فرمایا اب یہ تیسری منزل ہے. پھر 9 سورتوں پر. یہ تقسیم بڑی خوبصورت ہے، یعنی پہلی منزل تین سورتیں، دوسری منزل 5 سورتیں، تیسری منزل 7 سورتیں، چوتھی منزل 9 سورتیں، پانچویں منزل
11 صورتیں، چھٹی منزل 13 صورتیں، اور 7ویں منزل ریمیننگ 65 صورتیں جو ہیں یہ ملیں تو یہ کل 114 صورتیں ہو گئیں۔ یہ 3 تقسیمات امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معلوم ہوئی۔ اس کی 2 تقسیمیں اور ہیں، لیکن وہ تقسیمیں اجتہادی تقسیمیں کہلاتی ہیں، وہ حضور نے نہیں بتائیں۔ وہ جب بعد کے حالات بدلے تو پھر جو بھی ہمارے مفسرین اور قرآن مجید کے جاننے والے اسکالرز تھے انہوں نے وہ تقسیمات کی۔ ان میں سے ایک تقسیم جو ہے وہ ہے پاروں کی تقسیم۔ یہ جو ہے یہ اجتہادی امر ہے۔ یعنی یہ تقسیم حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی، یہ 30 پاروں میں جو تقسیم ہوئی ہے یہ بعد کی تقسیم ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک تقسیم جو ہے وہ ہے رکوعوں کی تقسیم۔ یہ رکوعوں کی تقسیم جو ہے یہ بھی اجتہادی تقسیم ہے، یہ بعد میں ہوئی، یہ حضور کے زمانے میں یہ تقسیم موجود نہیں تھی۔ اور یہ غالباً ہوئی بھی اس وقت کہ جب قرآن مجید یوں سمجھ لیں کہ عرب سے نکل کر عجم میں داخل ہوا، اسلامی حکومت میں جب وسعت آئی، جب یہ غیر عربوں کے ہاتھ آیا تو ظاہر بات ہے لوگوں کو ابھی عربی کی تو شد بد نہیں تھی، تو نماز میں تلاوت کے دوران مضمون ٹوٹ جاتے تھے۔ جیسے یہ سورہ یوسفی کے بارے میں لطیفہ بھی ہے کہ عربی کچھ 2 کھڑے ہو گئے کسی عجمی امام کے پیچھے، اب اس نے پہلی رکعت میں سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، اور جب برادران یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکے آتے ہیں تو اس آیت پر آ کے وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو اس نے کہیں اور سے تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ بیچارے پیچھے تڑپیں کہ یار بھائی کنویں میں ڈالا تو نکالو بھی تو صحیح نہیں اس کو اب، لیکن اس کو تو بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ میں یوسف کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کر رہا ہوں جو برادران یوسف کر کے گئے تھے، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو اب یہ فکر شروع ہوئی کہ یار یہ تسلسل جو ہے مضمون کا وہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کو جن کو معلوم نہیں صرف حافظ ہیں۔ تو اس پر پھر یہ علماء نے بڑی محنت کی کہ اس کے رکوع بندی کر دی گئی کہ کم سے کم کوئی ایک بات، کوئی ایک مضمون، کوئی ایک موضوع جہاں مکمل ہو رہا ہو وہاں رکوع کی علامت ڈال دی جائے تاکہ جب رکوع میں جائیں تو کوئی بات مکمل ہو جائے۔ البتہ پاروں کی تقسیم کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بھی جو نسخہ ان کے پاس تھا تقسیم کرنے والے کے ہاتھ میں، اس کے صفحے گن کے بس اس نے 30 پہ ڈیوائیڈ کر کے جو صفحہ جہاں آیا وہاں اس نے پارے لگا دیے۔ اس لیے کہ بعض جگہ پر اسی سے آگے آپ دیکھیں گے تو سورہ ہجر 13ویں پارے میں ایک آیت ہے صرف اس کی، باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں چلی گئی۔ اور آپ کو ایسی بھی کچھ اور بھی صورتیں بھی نظر آئیں گی، لیکن یہ کلاسیکل معاملہ جو ہے سورہ ہجر کے ساتھ زیادہ ہوگا، اس ایک آیت کو بھی اگلے پارے میں شامل کر دیتے۔ تو لیکن رکوعوں کی تقسیم آپ کو معلوم محسوس ہوگا جب آپ پڑھیں گے کہ رکوعوں کی تقسیم پر بہرحال بہت محنت ہوئی۔ اسی طریقے سے اس دور میں جو غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، خاص طور پر ان میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جب نظم قرآن کے اوپر ذرا غور و فکر شروع کیا، اور اس کی ابتدا جو تھی وہ ظاہر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی تھی، کہ جس میں یہ جو تقسیم ہے کہ جی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ ترتیب نزولی تو نہیں تھی اس کی۔ قرآن مجید آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی آیات جو تھیں وہ تو سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں، لیکن وہ آخری پارے میں ہیں۔ سورہ مدثر اور سورہ مزمل اور سورہ نون والقلم یہ 29ویں پارے میں ہیں، جبکہ یہ شروع کی وحیوں میں سے ہیں۔ تو مصحف کی ترتیب کچھ اور ہے اور ترتیب نزولی جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور ترتیب نزولی کے ساتھ قرآن مجید تو آج کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ جو مصحف کی ترتیب ہے یہی ترتیب تھی جو ہمارے سامنے آئی۔ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ کیوں سورہ بقرہ پہلے پر ہے اور سورہ والناس آخر میں ہے، سورہ آل عمران دوسرے نمبر پہ ہے، سورہ نساء تیسرے پہ ہے، سورہ مائدہ چوتھے پہ ہے؟ تو ان صورتوں کا آپس میں بھی کوئی ربط ہے۔ اس ربط کو تلاش کرنے کی ہمارے اسلاف میں یوں سمجھ لیں کہ پہلی باقاعدہ کوشش جو ہے
وہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کیا تو کچھ صورتوں میں وہ یہ ربط ڈھونڈ پائے تھے، باقیوں میں نہیں ہوا تھا۔ تو اس پر جب تنقید نگاروں نے تنقید کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ صورتوں میں تو ربط ڈھونڈا جا سکتا ہے، پورے قرآن مجید میں یہ ربط شاید اس طریقے سے نہیں ہے۔ پھر اس کام کو چیلنج کے طور پہ لیا مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے یعنی تدبر قرآن پہ میں سمجھتا ہوں واقعتاً بہت محنت کی یہ ڈھونڈنے میں، اور یہ شاگرد تھے مولانا فرائی کے، تو پورے قرآن مجید میں یہ ربط کے ساتھ ہیں، یوں ہی یہ جوڑے جوڑے کی شکل میں آتی ہیں، یہ ربط مولانا اصلاحی نے تلاش کیا، اور پھر اس کام کو آگے یوں سمجھ لیں کہ تکمیل تک پہنچایا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا اصلاحی نے اور ڈاکٹر صاحب نے پھر جو دوسرا کام کیا، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا اصلاحی کا جو محنت ہے وہ ذرا زیادہ ہے، کہ جیسے 286 آیات میں نے عرض کی نا کہ سورہ بقرہ کی ہیں، 200 آیات سورہ آل عمران کی ہیں، اچھا اب اس میں الف لام میم پہلی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دوسری آیت ہے، پھر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون یہ تیسری آیت۔ ان آیات کا آپس میں کیا ربط ہے؟ یہ ساری بھی اکٹھی اس ترتیب سے تو نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی کہیں نازل ہوئی، کوئی کب نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ سن 2 ہجری سے لے کر آخری آیت بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی شاید موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو گویا اس کا زمانہ نزول تو 7-8 برس بنتا ہے۔ اب 7-8 برسوں میں اور صورتیں بھی نازل ہو رہی تھیں، لیکن ان مقامات کو حضور نے جہاں جہاں کہا کہ جی یہ آیات فلاں کے سے پہلے لکھ دو، یہ فلاں کے بعد لکھ دو، تو گویا فلاں سے پہلے اور فلاں کے بعد جو لکھوایا گیا تو کوئی ربط آیات کے درمیان بھی موجود تھا۔ وہ ربط کیا تھا؟ اس ربط کو بھی تلاش کیا مولانا اصلاحی نے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے۔ اس سے ایک تقسیم جو ہے اور طرح کی سامنے آئی، وہ تقسیم یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ 2 حصوں میں یوں سمجھ لیں کہ نازل ہوا نا۔ قرآن مجید جو ہے یہ اپنے نزول کے اعتبار سے 2 ایرا میں نازل ہوا، زمان و مکان کے اعتبار سے یہ 2 زمانے اور 2 مکان ہیں جہاں پر نازل ہوا۔ اوورآل اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا تو سنگل ایک لفظ میں جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید پورا قرآن جو ہے 3 آیات کو مائنس کر کے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ عرش پر نازل ہوئی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، تو 6666 کم و بیش جو آیات کہی جاتی ہیں، تو گویا اس میں سے 3 مائنس کر لیں تو باقی پورا قرآن مجید جو ہے وہ تو نازل ہو رہا ہے حجاز کی سرزمین پر۔ حجاز کی سرزمین جو ہے یہ 2 مین خطوں پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا ان پر مشتمل ہے، وہ ہے مکہ اور مدینہ۔ گویا قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا اور ایک حصہ وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوا، اور اس کو جو لائن ڈیوائیڈ کر رہی ہے وہ ہے ہجرت کی لائن۔ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن مکی قرآن کہلاتا ہے، اور بعد از ہجرت جو ہے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے۔ ہجرت کے پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ حضور مدینے میں تھے تو وہ نازل ہوا، نہیں، جیسے سورہ توبہ جو ہے اس کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ تو تبوک میں نازل ہوئی ہیں۔ اب تبوک حجاز کا تو وہ سرا بنا، اسی میں نے حجاز کا لفظ لکھا ہے، حجاز میں تو شامل ہے تبوک بھی، لیکن تبوک مدینہ سے تو بہت دور ہے، میرا خیال ہے 700-800-900 کلومیٹر ہے کم سے کم یہ تو، لیکن وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، لہذا سورہ توبہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور ٹائٹل استعمال ہوا۔ سورہ فتح ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جغرافیائی اعتبار سے حدیبیہ میں تھے اور حدیبیہ مکہ سے قریب تھا، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے حضور، لیکن کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی صورت شمار کیا جاتا ہے، مکی صورت شمار نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے ہجرت سے پہلے پہلے جو بھی قرآن نازل ہوئی، چاہے زمانی اعتبار سے حضور اپنے جغرافیائی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے حضور مدینے کے قریبی کیوں نہ ہو، وہ قرآن مکی قرآن کہلائے گا، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلائے گا۔ ہجرت کے لفظ کو جملہ معترضہ کے طور پہ ایک اور انداز سے بھی نوٹ کر لیں،
عام طور پر ہمارے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. یعنی ہجرت سے پہلے مکی سیرت، بلکہ کسی گورے نے تو وہ کتاب بھی لکھی کہ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، تو ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد. لیکن مولانا مناظر حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چینجنگ لائن ڈرا کی ہے وہ طائف سے واپسی پر جو معراج کا سفر ہے اس کو قرار دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ معراج سے پہلے کا سفر جو تھا یہ دل کا سفر تھا، اور معراج کے بعد کا جو سفر ہے یہ دماغ کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر تھا، یہ عقل کا سفر تھا. جب سب کچھ یعنی جس کو با نشے درویشی درد ساز دما دم زن اقبال نے کہا، اور یہ کہ تمہارے دائیں گال پہ حضرت مسیح نے جو کہا کہ تمہیں کوئی پتھر مارے تو تم دعا دو، تم پھول پیش کرو، تمہیں کوئی گالی دے تو تم دعا سے جواب دو، کوئی تمہارے دانے گال پہ تھپڑ لگائے تو تم بایاں بھی پیش کر دو. یہ کیا تھا؟ یہ پورا یہ طائف سے پہلے کا سفر ہے. جب نو انسانی کے ہر سہارے نے جواب دے دیا، اب اللہ نے بلایا آ جاؤ میرے پاس. گویا کوئی اگر تمہارا نہیں تو میں تمہارا ہی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب واپسی پہ چینج ہوئی، اب با نشے درویشی والا کام ختم ہوا. اب ہے چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن. اب ایک کا جواب 2 کے ساتھ دینا ہے، ان کا جواب پتھر کے ساتھ دیا جائے گا، ان کو خود ان کی بلوں سے نکالا جائے گا. خیر یہ سیرت کا موضوع ہے. وہاں ڈیوائیڈڈ لائن جو ہے، ڈیویڈنڈ لائن، وہ معراج ہے نہ کہ ہجرت ہے. لیکن قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے جو دوسری تقسیم دیکھنے والی ہے کہ وہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا، کچھ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا. جو حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتا ہے. کچھ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے. اور مصحف کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک خوبصورت ترتیب آپ کو نظر آئے گی کہ دیکھیں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، لیکن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء مدنی صورتیں ہیں. پھر سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں، لیکن سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں. تو گویا آپ کو نا ایک ترتیب نظر آئے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ جو قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آتا ہے نا جنتان کا ذکر، کہ اس میں 2 جنتیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی 2 جنتوں کے ساتھ چلتا ہے، ایک مکی جنت ہے، ایک مدنی جنت ہے. تو یہ جو تقسیم ہے، جیسے ہم نے کہا کہ منازل کی تقسیم، یہ 7، یہ تو توقیفی امر تھا، حضور نے بتایا کہ 7 منزلیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور 65. خوبصورت مقصد یہ کہ قرآن مجید کی یہ مکی اور مدنی کی جو تقسیم ہے، اگر میں مکی کی بات کروں تو یہاں پہلا گروپ الفاتحہ ہے، اور یہاں مدنی صورتیں 4 ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ. یہ 4 مدنی صورتیں ہیں. دوسرا گروپ اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا بیلنس متوازن سا گروپ ہے. اس میں الانعام اور الاعراف یہ 2 مکی صورتیں ہیں، جبکہ 2 ہی یہاں پر الانفال اور التوبہ، یہ 2 آپ کو مدنی صورتیں نظر آئیں گی. تیسرا گروپ جو ہے یہ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور غالباً 18 صورتیں ہیں، اور یہاں پر آپ کو سورہ نور، المؤمنون، 10ویں صورت ہے سورہ یونس، اور 18ویں صورت تک یہ مکی صورتیں ہیں، جبکہ یہ 19ویں اور 20ویں صورت، یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں. تو یہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کی تقسیم، اور مکی اور مدنی کے اعتبار سے ٹوٹل گروپ یہ بھی جو ہیں یہ 7 بنتے ہیں، جبکہ یہ منزلوں کی تقسیم بھی 7 حصوں پر مشتمل ہے. تو گویا مکی اور مدنی کے گروپس بھی 7 بنتے ہیں. ہم جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یوسف، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ اس گروپ میں ہے.
یعنی یہ تیسری منزل کی صورت ہے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے, سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے. تو گویا یہ مکی اور مدنی کی ترتیب کے اعتبار سے بھی تیسرے گروپ کی صورت ہے, اور قرآن مجید کی منازل کی تقسیم کے اعتبار سے بھی یہ تیسرے گروپ کی صورت ہے. اور تیسرے گروپ میں یہ مکی گروپ میں ہے. یعنی مدنی میں تو میں نے کہا نا کہ سورہ مومنون اور سورہ نور ہیں بس, تو یہ تیسرا مکی گروپ جو ہے اس میں سورہ یوسف مکی صورتوں میں سے ہے. تیسرے گروپ میں ایک اور بڑا خوبصورت ربط ہے, وہ یہ کہ تیسرے گروپ میں پھر آپ اس کے نا ذیلی گروپ سب گروپس بھی بنتے ہیں. ان سب گروپس میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ یونس اور سورہ ہود ان کی حیثیت آپس میں ایک جوڑے کی ہے, جبکہ اس گروپ میں سورہ یوسف جو ہے یہ اس گروپ کی بھی منفرد صورت ہے. پورے قرآن مجید کی تو میں نے کہا کہ ہے ہی ہے یہ منفرد صورت, یہ اس گروپ میں بھی منفرد صورت ہے جو ہمارے سامنے آئے گی. یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ہماری گفتگو کا جو پہلا حصہ تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا کہ سورہ یوسف کا مصحف کے اندر مقام کیا ہے, یہ کس جگہ پر وارد ہوئی. تو نمبر 1 ہم نے کہا کہ یہ 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں ہے. نمبر 2 ہم نے کہا کہ یہ تیسری منزل میں ہے. نمبر 3 ہم نے یہ کہا کہ یہ مکی اور مدنی کی تقسیم کے اعتبار سے بھی تیسرے گروپ میں وارد ہوئی. نمبر 4 ہم نے یہ کہا کہ یہ سورہ مبارکہ اس تیسرے گروپ کے مکی پورشن میں واقع ہوئی ہے. اور مزید میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ 111 آیات پر مشتمل ہے. آیات کی تعداد حضور کے بتانے پر معلوم ہوئی, اور بعد کے لوگوں نے جو رکوعوں کی تقسیم کی تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع ہیں. تو یہ ایک حصہ ہماری گفتگو کا اس کے مقام کے حوالے سے, اس کی جو مصحف کے اندر جو اس کی پلیسمنٹ ہے, مقام سے میرا مراد وہ ہے اس کی جو پلیسمنٹ ہے کہ یہ مصحف میں کہاں آئی ہے, تو یہ اس کا مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا.